اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے ایک بہت محترم دوست نے ایک کامنٹ کیا ہے، یہ جو کتاب جس کی میں بات کر رہا تھا، جو میری کتاب پبلش ہوئی ہے، رائز آف لوکل فارما انڈسٹری ان پاکستان، انہوں نے کہا کہ دس از اے لو اسٹوری، اور آئی ایگری ود ہم۔ بیسکلی آئی ٹیل یو لٹل بٹ اباؤٹ مائی کریئر ایکچولی، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آئی اسٹارٹڈ آف ان 1975 ود اے اسمال لاہور بیسڈ کمپنی، اور اس سے پہلے میں انٹرویو دے چکا تھا ایک ملٹی نیشنل میں، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تھا، لیکن اچانک 3 مہینے کے بعد جب میں نے کام شروع کر دیا 3-4 months لیٹر، تو دے جسٹ کالڈ اپ اینڈ دے سیڈ کہ جی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے کراچی میں، اور وہ پچھلے انٹرویو کی بنیاد پہ آپ سلیکٹڈ ہیں، اینڈ پلیز پروسیڈ ٹو کراچی امیڈیٹلی۔ ظاہر ہے وہ امیڈیٹلی کرانے میں آئی ٹاک ٹو مائی باس اینڈ آسک فار ایڈوائس، اور ظاہر مجھے ان سے پرمیشن بھی چاہیے تھی۔ انہوں نے بھی ایڈوائس کیا کہ نہیں آپ چلے جائیں، آپ کا کریئر بن جائے گا، اور بہرحال آئی لینڈڈ دیر، اور شروع ہو گیا معاملہ۔ کوئی 24 سال تقریباً ملٹی نیشنل کمپنیز میں گزر گئے، اور تقریباً اتنا ہی پیریڈ لوکل فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی گزر گیا، اسٹارٹنگ فرام 1999، 23-24 سال، 48واں سال یہ میرا ہے کام کرتے ہوئے۔ I started off on a very good note, very positive note, and I loved my job, and although I was not cut out for sales actually، اب بھی نہیں ہوں شاید میں، لیکن بہرحال I did well۔ وہ میں نے اپنے بلاگس میں لکھا تھا کہ how could I do well actually۔ I found my strengths, couple of them, and I used those strengths actually، اور ان کی وجہ سے اللہ نے کیا میں بڑا کامیاب ہوا اس وقت۔ اس کے بعد things happened and I became kind of not very, somehow I started getting disinterested, and my performance started going down, and then this was in spikes۔ بڑا اچھا کام کر لیا چند دن اور بڑا برا کام کر لیا چند دن، اور اس طرح سے تھا۔ پھر اس کے بعد بہرحال I left the industry for a while, and I just kind of abandoned all the connections with the pharmaceutical industry۔ I tried to go into a different industry، وہ نہیں ہو پایا۔ So I ended up doing another job somehow، وہ بھی sales کی job تھی، اور then I did that for about 3 months، and then I sat down and I reviewed my life basically، کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کرنے کی، اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں جھک مار رہا ہوں۔ لہٰذا اگلے دن میں نے وہاں سے کراچی، I was in Karachi at that time، so I resigned from that job and I came back to Lahore, which is my birthplace، and I asked my friends کہ ہاں بھائی کہاں نوکری شوکری چل رہی ہے، and they told me کہ جی فلاں جگہ انٹرویو چل رہے ہیں فلاں ملٹی نیشنل کے۔ so I called them, their marketing manager، he was kind enough to give me a slot for interview, and the rest is history actually۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے دیکھیے کہ وہ جو محبت والی بات ہے نا، لو سٹوری ہے، وہ پھر صحیح معنوں میں پھر اس وقت شروع ہوئی، جو پہلے شروع ہوئی تھی لیکن اس کے بعد somehow گم ہو گئی، اور پھر دوبارہ شروع ہوئی۔ تو بڑا اللہ کا شکر ہے، یعنی اس پچھلے، یہ بات ہے 1980 کی، تو آج 42 ایئرز ہو گئے، اور 42 ایئرز میں اور مور دین 42 ایئرز یہ لو سٹوری چل رہی ہے۔ So I mean I love every day working، I love getting up every day and getting ready and going to work every day, and I look forward to going to work every day، اور مجھے یعنی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ there are stressful days and there are relaxed days and there are happy days and there are kind of very very sad days also, if I may use the word actually۔ چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، وہ زندگی میں بھی چلتا ہے، یعنی صرف جاب میں نہیں چلتا، زندگی میں بھی تو بڑے واقعات ہیں نا، جہاں سٹریس بھی ہے، جہاں پہ بڑی خوشی بھی ہے، جہاں غم بھی آ جاتے ہیں، جہاں کئی طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ ایسا ہی ہے، لیکن ہمارا زندگی سے ریلیشن شپ تو ختم نہیں ہوتا، بارنگ دیٹ few people جو اس مینٹل اسٹیٹ میں چلے جائیں دیٹ دے وڈ لائک ٹو ریئلی اینڈ اپ دیئر لائف ایکچولی، تو ہم اس اسٹیج کی بات تو نہیں کر رہے نا، میجورٹی تو اس میں نہیں ہے فارچونیٹلی، اور جو لوگ ہیں بھی خدا نخواستہ وہ بھی اللہ کرے وہ اس سے نکل آئیں، اور نکل آتے بھی ہیں بہت سے لوگ۔ سو ہم زندگی سے ریلیشن شپ نہیں توڑتے، لیکن جب ہم پہ سٹریس آتی ہے تو ہم جاب پہ بہت سے سوال
اٹھا دیتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، وہی نوکری ہے، وہی فلاں ہے، وہی خواری ہے، وہی صبح جانا ہے، وہی انہی منحوس شکلوں سے گفتگو کرنی ہے، وہی فالتو گفتگو ہونی ہے جس سے طبیعت پہ بوجھ پڑے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو فائنڈ اوور لو. میں بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی مجھے اس بات سے ذاتی طور پہ سخت چڑ ہے کہ جب لوگ آ کے بڑے مشورے دے جاتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ہماری حالت کیا ہے، اور اس میں سبھی لوگ شامل ہیں، فلاں کر لیں، یوں کر لیں، جناب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یوں کر لیں. اور بہت سے اس میں سے ہمارے جو خاص طور پہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ موٹیویشنل ٹون میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، یوں کر لیں، فلاں کر لیں، یہ ایسے ہے. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے. دیکھیے نا، ایکچولی زندگی اس طرح سے نہیں ہے اور جاب بھی اس طرح سے نہیں ہے. لیکن بہرحال وی نیڈ ٹو فائنڈ اوور لو. اینڈ ہمیں نہیں پتہ تھا نا کہ ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آئیں گے، کیونکہ کوئی سوچ کے نہیں آتا نا. ڈاکٹر تو سوچ کے بنتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، یا ماں باپ زبردستی بناتے ہیں. لیکن کوئی ماں باپ کسی بچے کو میڈیکل ریپرزینٹیو نہیں بناتے، ٹھیک ہے، زبردستی، اور نہ اس کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے تیار کرتے ہیں. اور کوئی بچہ بھی خود سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیچارے کو کہ یہ بھی کوئی جاب ہے، اور وہ بھی تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ پہلے سے تو محبت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، نہ بن دیکھے ہو سکتی ہے، نہ کچھ ہو سکتی ہے کہ جی میری تو بچپن سے خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کروں گا. تو ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہے، بچپن سے کسی کی خواہش نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر محبت کہاں سے ڈھونڈیں؟ چلیں، یہ بات لمبی ہوتی ہے، اگلی نشست میں اس پہ پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ محبت کہاں سے ڈھونڈیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.